السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماہنور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول نیم البدل کے ایپیسوڈ نمبر 30 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ حاشر کمرے میں داخل ہوا تو نظر عروب پر گئی جو بیڈ گراؤنڈ سے پشت ٹکائے آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی تھی۔ مجھے بہت تھکاوٹ ہوئی ہے عروب، اٹھ کر چائے بنا کر دو۔ حاشر نے ٹھنڈے لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ عروب نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ حاشر، میرے میں اس وقت بالکل ہمت نہیں ہے، تم آنٹی سے بول دو۔ عروب دھیمے لہجے میں بولتی لیٹنے لگی۔ شرم تو نہیں آتی نا تمہیں یہ کہتے ہوئے کہ میں ماں سے چائے بنوا لوں؟ عمر دیکھو ان کی اور اپنی، کتنا فرق ہے۔ حاشر اب کی بار سخت لہجے میں اسے سنانے لگا۔ عروب نے افسوس بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں نے ایسا کیا بول دیا؟ روز بنا تو دیتی ہوں۔ آج طبیعت واقعی نہیں ٹھیک، میری نہیں ہو رہی ہمت، تو تم سمجھ لو مجھے۔ عروب نے بھی اب کی بار دھیمے مگر سخت لہجے میں اسے سنایا۔ حاشر نے سرد نگاہوں سے اسے گھورا۔ کتنی دفعہ منع کیا میں نے تمہیں، زبان مت چلایا کرو میرے سامنے۔ آج کے بعد اگر میرے آگے بولی تو زبان کھینچ لوں گا۔ حاشر نے اس کے قریب چہرہ کیے لفظوں پر زور دیے چلایا۔ چلاؤں گی زبان؟ کیا کروں؟ بہت برداشت کر لیا تمہاری حرکتوں کو۔ عروب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بغیر ڈرے اس سے اونچی آواز میں غرائی۔ حاشر کا دماغ گھوما اور اس نے عروب کے بالوں کو مٹھی میں لیا۔ عروب کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس نے نم آنکھوں سے حاشر کو دیکھا۔ میرے سامنے زبان چلائے گی؟ اوقات کیا ہے تیری؟ طلاق یافتہ عورت ہے تو، صرف اور صرف تیرے پیسوں کی وجہ سے تجھے برداشت کر رہا ہوں۔ حاشر غصے سے بغیر سوچے سمجھے بول گیا۔ عروب نے چونک کر اسے دیکھا۔ بے شرم انسان، تم اتنے گھٹیا ہو گئے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ عروب ایک دم شدید غصے میں آتی پوری قوت سے چیخی۔ حاشر نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ میں تجھے ابھی کے ابھی فارغ کرتا ہوں، تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ حاشر نے بغیر سوچے سمجھے غصے میں اسے یہ الفاظ بول دیے۔ وہ ساکت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ خود کو حد سے زیادہ بے حس محسوس کر رہی تھی۔ سامان باندھ اور نکل یہاں سے۔ وہ جو گمسم ڈری بیٹھی تھی اس کی آواز پر ہوش میں آئی۔ حاشر کمرے سے جانے لگا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے ہو میرے ساتھ، عروب ہرائی ہوئی آواز میں چلا کر اسے کہتی اس کے پیچھے آئی۔ حاشر! عروب نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے پکارا۔ حاشر نے اسے جھٹکے سے الگ کر کے دھکا دیا۔ عروب اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، ان بیلنس ہوتی زمین پر جا گری۔ آہ! عروب درد کے مارے بہت زور سے چیخی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ حیوان بغیر اس کی پرواہ کیے چلا گیا۔ رشیدہ محترمہ عروب کی چیخنے پر کمرے سے باہر نکلتی عروب کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ اسے زمین پر گرا پا کر وہ گھبرا گئیں اور اس کی طرف بڑھیں۔ بہت مشکل سے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور ڈاکٹر کو کال ملائی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر گھر میں موجود تھی اور عروب کا چیک اپ کر رہی تھی۔ ڈاکٹر، سب خیر ہے نا؟ رشیدہ محترمہ نے پریشانی سے ڈاکٹر سے پوچھا۔ ایم سوری، ان کا بیبی نہیں رہا، ڈاکٹر افسوس بھرے لہجے میں کہتے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ عروب زاروں کی طرح رونے لگی۔ رشیدہ محترمہ مزید گھبرا گئی کیونکہ کیا دھرا تو سب ان کے بیٹے کا تھا۔ عروب بچے بس کر دو بیٹا، اللہ پھر سے اس خوشی سے نوازے گا انشاءاللہ۔ تم نے کسی کو نہیں بتانا کہ حاشر نے تمہیں مارا ہے، ایسے سب تم پر باتیں کریں گے، اور شوہر کی عزت ویسے بھی بیوی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ رشیدہ محترمہ اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ کوئی شوہر نہیں ہے وہ میرا، طلاق دے دیا اس نے مجھے۔ چیخ چیخ کر سب کو بتاؤ آپ دونوں ماں بیٹی نے جو سلوک میرے ساتھ کیا ہے، اور تو اور میری اولاد کھا گئی۔ مجھے ایک منٹ نہیں رکنا یہاں۔ عروب آنسو پونچھ کر سرد لہجے میں کہتے ساتھ فون اٹھا کر سائمہ محترمہ کا نمبر ڈال کر کے فون کان سے لگا گئی۔ مام، آپ ڈرائیور کو اس وقت بھیج سکتی ہیں مجھے لینے کے لیے؟ عروب نے بھرائی ہوئی آواز میں سائمہ محترمہ سے کہا، جس پر وہ پریشان ہوئی اور ٹھیک ہے بولا۔ کہاں ہے میری ساری گولڈ کی جیولری؟ عروب کھڑی ہوتی اپنا دوپٹہ ٹھیک کیے رشیدہ محترمہ کو سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ تو بیچ دی حاشر نے ساری۔ رشیدہ محترمہ خوفزدہ سی اسے بتانے لگی۔ اپنی ایک ایک چیز سود سمیت تم لوگوں سے واپس لوں گی، اتنی آسانی سے تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ عروب آنسو گال سے صاف کرتی اسے وارن کر گئی۔ رشیدہ محترمہ حد سے زیادہ گھبرائی ہوئی تھیں۔ عروب کہتے ساتھ فوراً ہی گھر سے باہر نکل گئی اور ڈرائیور کا انتظار کرنے لگی۔ حاشر آئے تو اسے ساری بات بتاؤں۔ رشیدہ محترمہ اندر گھبرائی ہوئی خود سے سوچنے لگی۔ جیسے ہی ڈرائیور آیا وہ گاڑی میں بیٹھی اور ڈرائیور نے واپس گاڑی گھر کی طرف موڑی۔ عروب گھر پہنچی تو سائمہ محترمہ پریشانی سے ٹی وی لاؤنج میں ٹہل رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر فوراً اس کی طرف بڑھیں۔ موم! عروب ان کے گلے لگ کر پھر سے زاروں کی طرح رونے لگی۔ سائمہ محترمہ کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔
سب خیریت ہے اروب؟ کیا ہوا میری جان؟ سائمہ محترمہ نے اسے خود سے الگ کر کے چہرے پر ہاتھ رکھے پیار سے پوچھا۔ مام، حاشر نے مجھے ڈیورس دے دی ہے، اور تو اور مجھے مارا بھی بہت، میرا مس کیریج ہو گیا۔ اروب روتے ہوئے انہیں ساری بات سے آگاہ کرنے لگی۔ سائمہ محترمہ جو اس وقت اپنی بیٹی پر حد سے زیادہ ترس آیا اور اسے گلے سے فوراً لگا گئی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اسی طرح روتی بلکتی رہی، ایک دم ہی اس پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ملک ہاؤس میں وہاج اور زوبیہ کی مائیوں سے پہلے ایک چھوٹی سی ڈھولکی رکھی گئی تھی۔ جو قریبی رشتہ دار گھر میں موجود تھے وہ اور صرف گھر کے افراد ہی اس ڈھولکی میں شامل تھے۔ سب عورتیں اور لڑکیاں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک عورت ڈھولکی بجا رہی تھی جبکہ کچھ گانے گنگنا رہی تھیں۔ میشل اور زوبیہ کی کچھ کزنز لڈی ڈال رہی تھیں۔ ارباب جو اوپر کھڑا تھا اس کی نظر میشل پر گئی۔ آج وہ اسے دل سے مسکراتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اس نے آج سے پہلے میشل کو اس قدر خوش نہیں دیکھا تھا، اور لڈی ڈالتے ہوئے وہ اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ ارباب ملک کے سیدھا دل میں اتر رہی تھی۔ مہندی والی زوبیہ کے ہاتھوں میں مہندی لگا رہی تھی۔ گھر میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ عاطف ملک یہ دیکھ کر مسکرا دیے۔ بہت وقت بعد ملک ہاؤس میں ایسی رونق لگی تھی۔ آپ نے مہندی لگوانی ہے؟ میشل جو ابھی لڈی سے فارغ ہو کر آ کر بیٹھی تھی، مہندی والی نے اس سے پوچھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر ہاتھ آگے بڑھا گئی۔ یہاں ایک طرف ارباب لکھ دینا۔ میشل نے مہندی والی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ بہت خوبصورتی سے مہندی لگا رہی تھی۔ مہندی مکمل ہونے پر اس نے ایک طرف ارباب لکھ دیا۔ میشل کی آنکھیں ارباب کے نام پر مسکرائی تھیں۔ اس نے اوپر نظر گھمائی تو وہ اسے کھڑا دکھائی دیا۔ میشل نے اسے اپنے ہاتھ دکھائے۔ وہ فلائنگ کس کر گیا۔ میشل کی آنکھیں بڑی ہوئیں اور گال سرخ ہو گئے۔ وہ گھبرا کر پلکیں جھکا گئیں۔ اس کے شرم و حیا پر ارباب کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ زوبیہ نے اسے چھیڑا۔ وہ شرمندگی سے مزید گردن جھکا گئی۔ مہندی سوکھنے پر وہ اسے دھونے کے لیے اپنے کمرے میں آئی۔ باتھ روم کی طرف بڑھتی ہاتھ دھونے لگی۔ مہندی کا رنگ بہت گہرا آیا تھا۔ کہتے ہیں مہندی کا رنگ گہرا ہو تو آپ کی ساس اور شوہر آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، ارباب میشل کے عقب میں کھڑا گھمبیر لہجے میں کہنے لگا۔ میشل نے فوراً رخ اس کی طرف کیا۔ الحمدللہ ساس تو واقعی پیار کرتی ہیں، اب شوہر کا نہیں پتہ، میشل جان کر اسے تنگ کرنے کے لیے کہتے ساتھ وہاں سے جانے لگی۔ جب ارباب نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا، میشل کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ سرخ رنگ میری محبت کا گواہ ہے، تمہیں مجھ سے زیادہ شاید کوئی نہیں چاہ سکتا۔ وہ اس کا ایک ہاتھ تھام کر اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے جذبات بھرے لہجے میں بولی۔ میشل مسکراتے ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ واقعی سچ تھا۔ عاطف ملک کے بعد اس کی زندگی کو خوبصورت کرنے والا وہ واحد شخص تھا۔ میشل اس کی مسلسل نظریں خود پر محسوس کرتی نروس سی ہوتی پلکیں جھکا گئی۔ میرا نام نہیں لکھوایا اپنی مہندی پر؟ ارباب ایک نظر مہندی پر ڈال کر اسے سوال کرنے لگا۔ لکھواتے ہیں، میشل نے جان بوجھ کر معصومیت سے کہا۔ ارباب نفی میں سر ہلا گیا اور پھر نظر اپنے نام پر ڈالی۔ تم اقرار مت کرو مسز، مگر تم بھی مجھے بہت چاہنے لگی ہو۔ ارباب اپنے نام پر نظریں جمائے رومانوی لہجے میں اسے کہتا میشل کو پیر کے ناخن تک سرخ کر گیا۔ ارباب نے اپنے اور میشل کے درمیان 1 انچ کے فاصلے کو بھی ختم کر دیا۔ مجھے نیچے جانا ہے، کپکپاتے ہوئے لہجے میں اسے کہتے ساتھ ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھتی واپس نظریں جھکا گئی۔ ارباب نے اس کے اور اپنے بیچ 1 انچ کے فاصلے کو بھی ختم کیا اور اس کے ہونٹوں پر فوکس کرتا وہ اس پر جھکتا اس کی سانسیں خود پر قید کر گیا۔ میشل اچانک افتاد پر ہڑبڑا کر رہ گئی۔ اس کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ وہ اس وقت ارباب کے سہارے کھڑی تھی۔ ارباب نے اسے نہ تھاما ہوتا تو یقیناً وہ نیچے گر چکی ہوتی۔ کچھ دیر بعد وہ اس سے دور ہوتا آنکھ مار کر باہر کی طرف بڑھ گیا اور میشل اپنی رکی ہوئی سانس کو بحال کرنے لگی۔ بے شرم انسان، میشل سرخ چہرہ لیے غصے اور شرم دونوں سے سر جھکائے بولتی، چہرے کے تاثرات نارمل کیے وہ بھی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آج مائیوں تھا اور ملک ہاؤس میں سبھی گھر کے فرد کاموں میں مصروف تھے۔ لان میں ڈیکوریشن وغیرہ ہو رہی تھی جو سارا انتظام ارباب دیکھ رہا تھا۔ میشل کھانا دیکھ رہی تھی، اسے وہاں کھڑا کر کے گئی تھی۔ شام کے وقت وہ لوگ کاموں سے فارغ ہوئے۔ میشل زوبیہ اور ہدا کو تیار کرنے میں مدد کر کے مرجان کو لیے خود تیار ہونے کے لیے کمرے میں آئی۔ مرجان آرنج کلر کے فراک میں پیروں پر خصہ پہنے وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ میشل نے اپنے جیسا ہی مرجان کا فراک سلوایا تھا۔ مرجان کو تیار کر کے بیڈ پر بٹھاتی خود تیار ہونے لگی۔ وہ بھی آرنج کلر کے لانگ فراک میں، سر پر گولڈن سٹالر کیے، لائٹ سے میک اپ میں، ہونٹوں پر ریڈ ٹی پنک کلر کی لپسٹک لگائے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ تبھی ارباب کمرے میں داخل ہوا۔ میشل پر نظر گئی جو سینڈلز پہننے میں مصروف تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کھڑے ارباب پر نظر گئی۔ اس وقت میشل ارباب ملک کے سیدھا دل میں اتر رہی تھی۔ یعنی میں سنبھل کر رہوں کیونکہ کچھ دن آپ کا روز مجھے گھائل کرنے کا ارادہ ہے۔ ارباب شوق لہجے میں لبوں پر پراسرار مسکراہٹ سجائے اسے کہنے لگا۔ میشل کے ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے،
مشل نے معصومیت سے اسے جواب دیا۔ ارباب نے اپنے ہونٹ اس کے کان کے قریب کیے۔ مگر آپ کا حسن یہ کرنے کا بخوبی ارادہ رکھتا ہے، وہ گمبھیر لہجے میں کہتے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن بڑھا گیا۔ مشل کی پلکیاں خود بخود جھک گئیں۔ ارباب اس کی نظریں جھکانے پر مسکرا دیا اور نظر مرجان پر گئی۔ ارے میری پرنسس تو بالکل ماما کی طرح لگ رہی ہے، ارباب مرجان کو پیار سے کہتے ساتھ گود میں اٹھا گیا۔ مشل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہماری تعریفیں آپ بعد میں کر لینا، ابھی تیار ہو جائیں، فنکشن شروع ہونے والا ہے۔ مشل مرجان کو اس سے لیتے ہوئے وال کلاک پر نظر کر کے کہتے ہی کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ارباب تیار ہونے کے لیے باتھ روم کا رخ کر گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مایوں کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ اس فنکشن پر بھی صرف قریبی رشتہ دار ہی موجود تھے۔ ہدا اور زوبیہ جھولے پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہدا نے یلو کلر کا کامدار غرارہ پہنا ہوا تھا جبکہ زوبیہ نے لائٹ گرین کلر کا غرارہ پہنا ہوا تھا۔ دونوں بالکل سادہ تھیں مگر اس سادگی میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ باری باری سب لوگ ان دونوں کی رسم ادا کرنے مشل کی مٹھائی کھلانے پر ہدا منہ بسور کر اسے کہنے لگی، ہدا تم دلہن ہو، خاموش بیٹھو۔ مشل نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ ہدا نے منہ بسور کر اسے دیکھا۔ مزید خاموش اور ایک ہی پوزیشن میں نہیں بیٹھا جا رہا، اور کتنا فنکشن ہے؟ ہدا نے تھکے ہوئے انداز میں اس سے پوچھا جس پر مشل نفی میں سر ہلا گئی۔ ابھی رہتا ہے فنکشن، مشل نے اسے جواب دے کر زوبیہ کو مٹھائی کھلائی۔ ماشاءاللہ دونوں بہت پیاری لگ رہی ہو، مشل مسکراتے ہوئے باری باری دونوں پر نظر ڈال کر کہتے ساتھ ان دونوں کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ ارباب خاموشی سے ایک سائڈ پر کھڑا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس مردانہ وجاہت کی خوبصورت مثال لگ رہا تھا۔ تبھی نظر وہاج پر گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارباب اسے ادھر ادھر نظریں گھماتا پا کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں تو پانی پینے آیا تھا۔ وہاج ایک دم گھبرا کر فوراً سے جھوٹ بول گیا۔ کچن سامنے ہے، یہاں کون سا پانی ملنا ہے تمہیں؟ ارباب سامنے کی طرف اشارہ کرتے اسے کہتے ساتھ تفتیشی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ نہیں، میں تو ایسے ہی۔ وہاج مسکراتے ہوئے کہتے ساتھ کچن کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ پانی پی کر سیدھا اوپر جانا، مجھے معلوم ہے کس کے دیدار کے لیے نظریں ادھر ادھر گھوم رہی ہیں۔ اس کا دیدار اب نکاح والے دن ہی ہوگا۔ ارباب اسے جاتا دیکھ کر اس کی پشت کو مسکرا کر دیکھتا کہنے لگا۔ وہاج سر جھکا گیا۔ اپنی بیوی جو نظروں کے سامنے ہیں اسی لیے پھپھو بنے پھر رہے ہیں، وہاج کچن میں آ کر بڑبڑاتے ہوئے کہتے ساتھ پانی پینے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مایوں کا فنکشن بہت اچھے سے ہوا تھا۔ زوبیہ کی خالہ کی بیٹیوں کے ڈانس کیا تھا اور مشل نے لڈی میں حصہ لیا تھا۔ اب سب تھکے ہارے اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ہدا اب ایک دفعہ رخصت ہو کر ہی ملک ہاؤس سے جانے والی تھی۔ اختر صاحب اور مسرت محترمہ کو بھی گیسٹ روم رہنے کے لیے دیا تھا جبکہ ہدا زوبیہ کے ساتھ اس کے کمرے میں رہ رہی تھی۔ ہدا چینج کر کے آ کر بیٹھی ہی تھی کہ تبھی ہدا کا فون بجا۔ اس نے نظر موبائل اسکرین پر ڈالی۔ جعفر کی کال آ رہی تھی۔ ہدا نے کال اٹینڈ کی۔ کیا کر رہی تھی؟ جعفر کال اٹینڈ کرتے ہی نرمی سے اس سے پوچھنے لگا۔ ابھی چینج کر کے بیٹھی تھی۔ اف، سکون آ گیا۔ ہدا نے سکون کا سانس لیتے ہوئے اسے بتایا۔ مگر مایوں کا جوڑا تو چینج نہیں کرتے نکاح سے پہلے؟ جعفر نے اسے بتانا چاہا۔ ہدا نے گہرا سانس خارج کیا۔ یہ 2023 جعفر، اور مجھ سے اتنے بڑے بھاری جوڑے نہیں پہنے جاتے، صبح اٹھ کر واپس پہن لوں گی، ابھی میں سکون سے سونا چاہتی ہوں۔ ہدا نے اسے منہ بنا کر جواب دیا۔ جعفر مسکرانے لگ گیا۔ پیاری لگ رہی تھی۔ جعفر نے دل سے اس کی تعریف کی۔ وہ تمہیں ہمیشہ لگتی ہوں۔ فی الحال آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت بہت تھکا ہے، کل بات ہوتی ہے۔ گڈ نائٹ، ٹیک کیئر۔ ہدا اسے پیار سے ہنستے ہوئے کہتے ساتھ فون بند کر گئی۔ زوبیہ اس کی نادانیوں پر مسکرا دی۔ تم نے چینج نہیں کیا؟ ہدا اسے مایوں کے جوڑے میں دیکھ کر سوال کرنے لگی۔ نہیں، وہاج کا میسج آیا کہ جب تک وہ مجھے اس روپ میں نہیں دیکھ لیتے تب تک چینج نہیں کرنا، زوبیہ نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا جس پر ہدا بھی مسکرا دی۔ واہ جی، وہاج بھائی تو بہت رومانٹک ہے، جاؤ جا کر مل لو اس سے۔ ہدا فوراً سے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑتی ہوئی بولی۔ زوبیہ اس کی باتوں پر ہنس دی اور اس کے فون پر رنگ ہوئی زوبیہ کا دھیان اس طرف گیا۔ میں چھت پر تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، آ جاؤ۔ وہاج کا میسج پڑھتی اس کے ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہدا، میں وہاج سے ملنے جا رہی ہوں، تم سنبھال لو گی، یہاں سب کسی نے دیکھ لیا تو طرح طرح کی باتیں ہوں گی، تم سمجھ رہی ہو نا؟ زوبیہ نے اس کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھ کر کہا۔ بالکل، تم بے فکر ہو کر جاؤ، مل لو ہمیں، میں سنبھال لوں گی۔ ہدا نے مسکراتے ہوئے اس کی پریشانی ختم کی جس پر وہ مسکرا کر شکریہ ادا کرتی وہاج سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زوبیہ چھت پر پہنچی تو وہاج سینے پر بازو باندھے اسی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہاج نے نظر سیڑھیوں کی جانب اٹھائی، اسے سامنے کھڑا دیکھ کر ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے سرتا پیر مکمل اس کا جائزہ لینے لگا۔
وہ آدھے بالوں کو کیچر میں قید کیے تو پٹے کو گلے میں لیے وہاج کو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہاج کی نظروں سے کنفیوز ہوتی فوراً اس سے پوچھنے لگی، تم اس روپ میں بہت حسین لگ رہی ہو۔ وہاج گہری نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز کیے کہنے لگا، زوبیہ مسکراتے ہوئے سر جھکا گئی، بس کچھ دن کی بات ہے اور پھر تم ہمیشہ کے لیے میری بن جاؤ گی۔ وہاج اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے مسکراتے ہوئے بولا تھا، اس کے چہرے سے اس کی خوشی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ انشاءاللہ۔ خدا نے فوراً سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، انشاءاللہ۔ وہاج بھی بولا اور دونوں مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔